تنویر کاظمی اپنے نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو تنویر کاظمی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے. یعنی دنیا کو تنویر کی نظر سے دیکھیں. آج ایک اور اس ہفتے اس مہینے ایک اور ہی بہت ہی تکلیف دہ نیوز تھی، خبر تھی، خاص طور پاکستان میں، کہ وہاں پہ جو ہے پارا چنار شہر میں دوبارہ ایک انتہائی افسوسناک دہشت گردی کا واقعہ ہو کہ وہاں پہ کئی انسانوں کی جانیں، ان کے بس کو جلایا گیا، قتل کر دیا گیا، ان کی لاشیں گرائی گئی، ان کا نام چیک کیے گئے، اس کے آئی ڈی چیک کیے گئے. اور یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہوا، یہ کئی دفعہ ہوا ہے. اور یہ معاملات بہت تکلیف دہ ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے رسولوں کو مانتے ہیں، تیری کتابوں کو مانتے ہیں، اور ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے. اور ہم یہ کہتے ہیں یہ کلمہ پڑھ کے کہ تیرے علاوہ ہم کسی کی بات نہیں کریں گے، ہم تیرے ساتھ دنیا کے امن چین کے لیے کام کریں گے، کیونکہ کائنات کا مالک تو اللہ کی ذات ہے، گاڈ کریٹر ہے. ہماری تو یہ کائنات نہیں ہے، یہ زمین کے مالک تو ہم نہیں ہیں. ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ ہم کسی کی جان لیں؟ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے پیدا ہوتا ہے، ماں اس کو تکلیف سے بناتی ہے، پھر دن رات ماں باپ اس بچے کو 24 گھنٹے اس کو دودھ پلا کے کھانا کھلا کے جوان کرتے ہیں، پھر امیدیں لگاتے ہیں، پھر وہ کچھ وہ ہوتا ہے، وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، چاچے مامے ماموں رشتہ دار دادی نانی، پھر اس کی زندگی لے لی جاتی ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کس نے آپ کو حکم دیا ہے؟ کہ کہاں لکھا ہوا ہے کتاب قرآن میں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کسی فرقے کی بنیاد پہ؟ آپ بتائیے کس کو فالو کر رہے ہیں؟ کون سا دین آپ فالو کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے واپس آ جائیے اس دین کی طرف اور جنت کی طرف جو آپ کے لیے بنائی گئی تھی. جب آپ کسی انسان کو قتل کریں گے تو آپ کے لیے جنت حرام ہے اور دوزخ حلال کر دی گئی ایسے انسانوں کے لیے جو دنیا میں فساد پیدا کرتے ہیں. آپ کو اگر کوئی شکایت ہے تو بات کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غلط حرکت ہو رہی ہے کہ کسی دین میں، تو آپ کا کام ہے کہ گروپ بنائیں اور گفتگو کریں، بار بار گفتگو کریں اور قرآن کے ذریعے کریں. قرآن کے علاوہ آپ کوئی بھی کتاب لے کے آئیں گے، اختلاف پیدا ہوگا، پھر ناکامی ہوگی، پھر جھگڑے ہوں گے. قرآن آپ کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے. ابھی تک پوری دنیا میں اربوں کتابیں ہیں قرآن کی موجود ہیں، کہیں اختلاف نہیں ہے. ابھی موقع ہے، واپس آ جائیے. اور خاص طور پہ اسٹیٹ کے ادارے، گورنمنٹ ادارے بھی فیل ہیں کہ وہ اتنی موتیں ہو چکی ہیں لیکن وہ ان کے پاس لاکھوں کے حساب سے جوان موجود ہیں اور ترقی یافتہ ان کے پاس اکوپمنٹ ہے کہ وہ ابھی تک وہ فیل کیوں ہوئے؟ کیوں نہیں وہ جرگے بلاتے کہ اس شہر میں اگر مسائل ہیں کیوں نہیں وہ بار بار پوری کے پورے لوگوں کو بٹھایا جاتا اور ان کو سختی کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے، اس کے ایکشن لیا جائے. اگر آپ کے پاس فورس کم ہے تو آپ کیوں نہیں ہائر کرتے؟ آپ تو گورنمنٹ ہیں، آپ چاہیں تو 50 لاکھ بندے ہائر کر سکتے ہیں، وہاں پہ لگائیں اور مسائل کا حل کریں. کیونکہ ایک تکلیف جب ہوتی ہے پوری دنیا میں اس کی آواز جاتی ہے. یاد رکھیں، جب اب دنیا ایک گاؤں بن چکی ہے، اگر ایک آپ کے ملک میں خرابی ہے پوری دنیا میں اس کا ڈھڈورا پیٹا جاتا ہے اور پھر آپ کے ملک میں کوئی نہیں آئے گا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، کوئی آپ کے ملک میں نہیں آئے گا اور آپ پھر روئیں گے، بیٹھیں گے، آپ فیل ہو جائیں گے اپنے ملک کو ترقی کے لیے. اس لیے اپنے ملک کا خیال رکھیں. یہ آپ کی فیملی ہے. باہر لوگوں کو چھوڑ دیں، باقی لوگوں کے مسائل، پولیٹیشین کی جان کھانا چھوڑ دیں، باقی ایک دوسرے کی سیاسی گفتگو کرنا چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا، فرقہ بندی کے معاملات ختم کریں، ایک مسجد بنائیں اور آہستہ آہستہ باقی مساجد کو پیار محبت سے الگ کر دیں اور دنیا کے مسائل کا حل اپنی خود تلاش کریں. لوگوں کو بار بار گفتگو پہ مہیا بلائیں. اور اگر کوئی خرابی دونوں میں سے ہے کسی فرقے میں تو آپ کے پاس سختی ہے، آپ کے پاس پاور ہے، اس کو اپنی سمجھیں کہ آپ گھر میں اگر آپ کے 4 بچے ہیں اور ان میں اختلافات ہیں تو باپ اور ماں کی ذمہ داری ہے اختلافات دور کیے جائیں. اور اگر کوئی زیادتی کرتے ہیں اس کے ساتھ پیش کیا جائے گا سختی سے تاکہ گھر کا ماحول اچھا ہو. اس طرح ملک بھی آپ کا ہے، آپ فلی ذمہ دار ہیں. آپ گھر بیٹھے کیا کرتے ہیں سارا دن بیٹھ کے؟ کرکٹ ٹیمیں چلانا آپ کا کام نہیں ہے. 24 گھنٹے کھیل کود میں اور باہر کے چکر لگانا ادھر ادھر آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے، آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ ان ملک کے مسائل کا حل کریں. یہ پرابلم چل رہی ہے کئی سالوں سے، آپ نے کیا کیا ہے؟ کیوں نہیں مساجد کو ایک بنا رہے؟ پوری دنیا، ملائیشیا نے پوری دنیا میں اور کئی کئی جگہ قطر نے کر کے دکھا دیا ہے کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی ہے، وہاں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے. اسٹیٹ چلاتی ہے، وہ کامیاب ترین ملک ہیں، ترقی کر رہے ہیں. آپ کیوں نہیں آتے اس میں طرف؟ کیوں نہیں ایک دنیا آپ کٹھے ہوتے؟ اللہ کی ذات بڑی سخت ہے. جب وہ آپ کو اس طرح کے آپ نہیں کریں گے انصاف، آپ اس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کو جانے لیں گے، تو کبھی بھی آپ کو لیڈرشپ رول نہیں دے سکے. لیڈرشپ رول
کیوں لیڈر بنائے گا اس قوم کو جو اپنے لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتی؟ تبدیل ہو جائیں اور اپنے آپ کو جو مسائل ہیں سختی سے نپٹیں. جہاں زیادہ پرابلم ہے، جیسے زخم ہوتا ہے کسی جسم کے حصے میں، تو آپ بار بار اس کا خیال کرتے ہیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے. ایک چھوٹے سے زخم کی وجہ سے ایون انگلی میں کٹ بھی لگ جائے، پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے. تو سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ آپ اس وقت اس بینڈیج لگائیں بار بار اس انگلی میں، تو وقت ٹھیک ہو جائے تاکہ باقی جسم پین میں نہ ہو. اسی طرح جب کسی شہر میں خرابی ہے، پورا فورس اس طرف لگا دیں. آپ کے پاس بہت طاقت ہے، آپ اگر کم لوگ ہیں اور ہائر کریں، اکوپمنٹ لیں، دنیا بیٹھی ہے آپ ان سے مدد مانگیں اور ان کو سب کو ٹھیک کریں. ڈائلاگ کریں. سب سے اچھا طریقہ ہے کہ ڈائلاگ کریں، بار بار گفتگو کریں، جرگے بلائیں دونوں فریقوں سے، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت کم شیطان لوگ ہیں جو فساد پھیلاتے ہیں. تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ کو سیریس لینا ہے. کوئی اس طرح کے جو پارا چپڑا جیسے واقعات ہیں، کسی بھی انسان، یاد رکھیں قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی اللہ پہ ایمان لے کے آئے، اس کی کتابوں پہ، اس کے رسولوں پہ ایمان لے اور روز آخرت پہ ایمان لے، وہ جنتی ہے. اس کے علاوہ جو اختلافات ہیں آپ کے فرقہ بندی کے، یہ آپ کے اپنے کی ادا کی ہوئے ہیں. قرآن نے آپ کو جنت کا وعدہ کر دیا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ اللہ کی یقین کرتے ہیں، اس کی کتاب اور رسولوں کو مانتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو آپ جنتی ہیں. کس فرقے سے تعلق ہے یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. یہ آپ کے اپنے اختلافات ہیں، آپ کی اپنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. آپ برباد ہو رہے ہیں ان شیطانوں کے ہاتھوں جو دنیا کا فساد پیدا کر رہے ہیں. اکٹھے ہو جائیں، معاملات کا حل تلاش کریں، اور جو کتابیں فساد پیدا کر رہی ہیں یا جو مولانا جو مساجد خراب کر رہی ہیں، ان کا طریقے سے پیار محبت سے یا سختی سے ٹھیک کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. 24 گھنٹے اس کو مانیٹر کریں اور کچھ دن میں وہ ٹھیک ہو جائے گا. جس طرح انگلی کا زخم ٹھیک ہوگا، پورا جسم خوش ہو جائے گا. اس طرح کوئی شہر میں پرابلم ہے، آپ اس کو حل کریں. آپس میں مل بیٹھ کے کہا، بار بار جرگہ کریں، بار بار اکٹھے ہوں. آپ ہفتے میں ایک دفعہ کر سکتے ہیں، 6 مہینے میں ہر سر مسائل حل ہو جائیں گے. اس کو لکھیں پوائنٹس کے، دونوں طرف کے سنیں اور پھر قرآن کے ذریعے حل کریں. کوئی اور کتاب آپ کو مسائل کا حل نہیں دے سکتی. کوئی فلمیں ڈرامے دیکھ کے وہاں سے کوئی آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. قرآن میں ہدایت موجود ہے، اس کے ذریعے سے اپنے ملک میں عمل لے کے آئیں. لوگوں کے گھروں کو لوگ گھروں میں رونا پیٹنا پڑا ہوا ہے، ان کی جانیں بچوں کی جا رہی ہیں، اور ہمیں سیریس لینا چاہیے. لوگوں کی زندگی کو محفوظ کرنا چاہیے اور امن چین کرنا چاہیے. آئی ہوپ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہم دوبارہ امن چین کی طرف آ جائیں اور خدمت کریں، اور قیامت کے دن جب اٹھیں دوبارہ اللہ کے سامنے تو ہم خوش ہو کے اٹھیں اور ہمیں کہا جائے کہ آئیے آپ کے لیے محل تیار ہیں، اس کی طرف جائیے. ایسا نہ ہو کہیں آپ کو پوچھا جائے کہ یہ انسان کی جان گئی ہے، تم کیا کر رہے تھے، اور پھر ہمارے لیے کچھ نہ ملے سوائے آگ میں جس میں ہم جلیں گے اور موت بھی نہیں آئے گی. بچیں اس آگ سے اور جنت الفردوس کے بڑے باغ کی طرف آئیں، بڑے محلوں کی طرف. دنیا میں انسانوں کی خدمت کریں، اپنے ملک کی قدر کریں، باقی ملکوں کو چھوڑیں. آپ کی ذمہ داری آپ کا ملک ہے، سارا فوکس وہاں پیدا کریں. جب آپ ترقی کریں گے، آپ کا ملک ترقی کرے گا، تو پوری دنیا آپ کی طرف آئے گی کہ یہ کون لوگ ہیں، پھر یہ آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، ٹیک کیئر.